بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ناظرین محترم، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ دین اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ آیت اتار کے اللہ رب العزت نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اسلام سلم سے ہے جس کا مطلب ہے سلامتی۔ اسلام کی نعمت جس شخص کو نصیب ہو جائے وہ سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ جس شخص کو اسلام کی نعمت مل جائے وہ سلامتی کی تلاش میں رہتا ہے، وہ ہر سو سلامتی کو عام کرنے کے بارے میں کد و کاوش کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے مسلمان کی تحریم، اس لیے اسلام نے مسلمان کی جان کی حرمت، اس کے مال کی حرمت، اس کی عزت کی حرمت کو بیان کیا۔ من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مسلمان اپنا مال بچاتے ہوئے مارا جائے اسے شہید کہا گیا۔ من قتل دون دینہ فہو شہید، جو اپنا دین و ایمان بچاتے ہوئے مارا جائے اسے شہید کہا گیا۔ من قتل دون اہلہ فہو شہید، جو اپنی عزت اور گھر والوں کو بچاتے ہوئے مارا جائے اسے شہید کہا گیا۔ لیکن اسلام اتنی عظیم نعمت ہے، یہ قتل و غارت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اسلام اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس میں ایسے کوئی احکامات نہیں جس سے قتل و غارت کی بو بھی آئے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر کو جب حکم دیا کہ کافر جب چڑھ دوڑیں تو تم بھی ان کے سامنے ڈٹ جاؤ، وہاں میدان جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ کیسے تھے؟ فرمایا لا تقتلوا الصبی، میرے صحابہ بچوں کو نہیں مارنا، ولا امرأ، عورتوں کو بھی نہیں مارنا، اور بوڑھوں کو بھی نہیں مارنا۔ کتنا یہ خوبصورت اسلام ہے کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے، دشمن بے دریغ قتل کر رہا ہے، دشمن جان مارنے میں دریغ ہی نہیں کرتا، لیکن فرمایا تم نے سب سے پہلے میدان میں اتر کے ان کو دعوت دینی، دعوت کو قبول کر لے، لڑائی کی ضرورت ہی نہیں، اور اگر دعوت کو قبول نہیں کرتے تو ان سے کہیں جزیہ دیں، اگر مان لیتے ہیں تو لڑائی تو پسندیدہ ہی نہیں۔ اگر کسی بات پہ بھی تیار نہیں ہوتے اور وہ تم پہ ظلم ہی ڈھانے کے لیے آ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر تم ڈٹ جاؤ، لیکن پھر بھی بچوں کو قتل نہ کرنا، بوڑھوں کو اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اسلام نے قتل و غارت میں اپنا موقف بیان کیا۔ قتل اس کو کیا جائے گا جس نے اسلام میں دھوکہ کیا۔ من بدل دینا فاقتلوه، جس نے دین اسلام کو مان لیا اور پھر کافر ہو گیا، اس شخص کو قتل کیا جائے گا۔ کیوں قتل کیا جائے گا؟ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ اس لائق ہے، اس کے دھوکے کا بدلہ اسے دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کسی بھی مسلمان کا خون بہانا جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، سوائے تین حالتوں کے۔ رجل زنا بعد احصان، شادی شدہ ہے، گھر میں اس کی بیوی ہے،
لیکن پھر بھی وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اور پھر بھی وہ بدکاری سے باز نہیں آتا، اس کو قتل کیا جائے۔ ورجل او ارتد بعد الاسلام، اس نے اسلام کو قبول کیا اور پھر مرتد ہو گیا۔ من بدل دینا فاقتلوا، جو دین کو بدل دیتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سرزمین پہ نہیں رہ سکتا۔ او المفارق للجماعہ، جیسا کہ دوسری روایت کے لفظ ہے، جو جماعت کو توڑتا ہے، اس سے جدا ہوتا ہے، اسلام کی نعمتوں کا پہلے اور عظمتوں کا اعتراف کرے، پھر ان کی مذمت کرے اور کہے کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں۔ تیسرا وہ شخص او قتل نفسا بغیر حق فیقتل بہ، جو کسی جان کو ناحق قتل کر دے تو قصاص لیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو تمہاری زندگی اس میں ہے کہ تم قصاص لو۔ اس نے جس کو مارا ہے اس کی بھی تو کوئی قیمت تھی، وہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا، وہ بھی تو کسی کا باپ ہو سکتا ہے، وہ بھی تو کسی کا جگر گوشہ تھا، وہ بھی تو کسی کا بھائی تھا۔ اس نے اس کی عزت نہیں کی، اس کی زندگی کو ختم کر دیا ہے، تو ان سارے لوگوں کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور معاشرے میں اس طرح کے فعل کو دوبارہ ہونے سے بچانے کے لیے شریعت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ یہ تین پہلو ہیں جس میں اسلام نے اپنا موقف واضح کیا ہے۔ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے ان تین حالتوں کے سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، پوری قوم اکٹھی ہے اور ایک شخص پر مطمئن ہے، وہ ان کو لیڈ کر رہا ہے، خیر خواہی اور ہمدردی کا رواج ہے، اور ایک شخص اچانک سے اٹھتا ہے، یرید ان یشق عصا، وہ فسادی بنتا ہے اور مسلمانوں کی صفوں کو اکھیڑنا چاہتا ہے۔ فرمایا ایسا فسادی آ جائے جو تمہیں اکساتا ہے اور جو تمہیں اس خیر سے دور کرنا چاہتا ہے، وَيُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ، اور تمہاری جماعت کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، فَاقْتُلُوهُ، اس کو بھی مار دو، کیونکہ پوری قوم اگر بگڑ جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند چیزوں کے علاوہ مسلمان کا خون بہانے کو جائز قرار نہیں دیا۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، اسلام میں قتل و غارت کا موقف ہم بیان کر رہے تھے۔ عقل والو تمہاری زندگی اس میں ہے کہ تم قصاص لو۔ اس نے جس کو مارا ہے اس کی بھی تو کوئی قیمت تھی، وہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا، وہ بھی تو کسی کا باپ ہو سکتا ہے، وہ بھی تو کسی کا جگر گوشہ تھا، وہ بھی تو کسی کا بھائی تھا۔ اس نے اس کی عزت نہیں کی، اس کی زندگی کو ختم کر دیا ہے، تو ان سارے لوگوں کے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور معاشرے میں اس طرح کے فعل کو دوبارہ ہونے سے بچانے کے لیے شریعت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قصاص میں اس کو قتل کیا جائے۔ یہ تین پہلو ہیں جس میں اسلام نے اپنا موقف واضح کیا ہے۔ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے ان تین حالتوں کے سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، پوری قوم اکٹھی ہے اور ایک شخص پر مطمئن ہے، وہ ان کو لیڈ کر رہا ہے، خیر خواہی اور ہمدردی کا رواج ہے، اور ایک شخص اچانک سے اٹھتا ہے، یرید ان یشق عصا، وہ فسادی بنتا ہے اور مسلمانوں کی صفوں کو اکھیڑنا چاہتا ہے۔ فرمایا ایسا فسادی آ جائے جو تمہیں اکساتا ہے اور جو تمہیں اس خیر سے دور کرنا چاہتا ہے، وَيُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ،
اور تمہاری جماعت کے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے، فقتلو، اس کو بھی مار دو، کیونکہ پوری قوم اگر بگڑ جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ ان چند چیزوں کے علاوہ مسلمان کا خون بہانے کو جائز قرار نہیں دیا۔ اسلام قتل و غارت کو، دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام سلم سے ہے، اور سلم کا مطلب سلامتی ہے۔ مسلمان ہمیشہ سلامتی کو ہی پریورٹی دیتا ہے، کبھی بھی فساد اور جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو مسلمان جھگڑے اور فساد کو اور قتل و غارت کو پسند کرتا ہے، اسے اپنے ایمان کی مراجعت کرنی چاہیے۔ وہ اسلام کے تمام گوشوں سے صحیح طریقے سے واقف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ عالما لا ينتفع به، سب سے برا مقام قیامت کے دن اس شخص کا ہوگا اللہ کے ہاں جس نے علم تو سیکھا لیکن اس کے علم سے نفع نہ حاصل کیا گیا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے، مثل علماء السوء، علماء سوء کی مثال ایسے ہے کہ مثل صخرۃ وقعت علی فم النہر، جیسے ایک پتھر نہر کے منہ کے سامنے آ جائے، لا ہی تشرب الماء ولا ہی تترک الماء یخلص الی الزرع، نہ تو پتھر خود پانی پیتا ہے اور نہ ہی چھوڑتا ہے کہ کسی باغیچے میں کسی زراعت میں یہ پانی پہنچ جائے۔ اسی لیے یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے علماء سوء کے متعلق، جن کی وجہ سے لوگ غلط راہوں پہ نکلتے ہیں، جن کی ڈائریکشن پہ لوگ سلامتی کی بجائے قتل و غارت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ فرمایا یا اصحاب العلم، اور اپنے آپ میں علم کا دعویٰ کرنے والوں، قصورکم قیصریہ، تم نے کیسے اپنے محلات قیصریہ بنائے ہیں، وبیوتکم کسرویہ، اور تمہارے گھر ہیں جس طرح کسرا کے گھر تھے، واسوابکم ظاہریہ، اور تمہارے کپڑے کس طرح ظاہری ہیں، واخفافکم جالوتیہ، اور تم نے کس طرح جالوتی اپنے موضع بنائے ہوئے ہیں، ومراکبکم قارونیہ، اور تم نے اپنے مراکب اپنی سواریوں کو قارون کی سواریوں جیسا بنا رکھا ہے، وَأَوَانُكُمْ فِرْعَوْنِيَّ، اور کس طرح اپنے گھروں میں فرعونی برتن رکھے ہیں، وَمَعَاصِمُكُمْ جَاہِلِيَّ، اور تمہارے اندر جاہلیت کے گناہ ابھی باقی ہیں، وَمَذَاهِبُكُمْ شَيْطَانِيَّ، اور تمہارے طور طریقے شیطانی ہیں، فَأَيْنَ الشَّرِيَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ، کہاں گئی شریعت محمدی؟ شریعت محمدیہ تو اس بات کا موقع پیش کرتی ہے کہ مسلمان قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا۔ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، جو یہ کہتے نظر آئے، من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو شخص چڑیا کو ذبح کرتے وقت رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی رحم فرمائے گا۔ جو چڑیا پہ بھی ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتا پیغمبر، وہ قتل و غارت اور دہشت گردی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، ابو داود کی روایت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں، فدخل حائطا لرجل من الانصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابی کے باغ میں گئے، فاذا جمل، اس باغ میں ایک اونٹ تھا، فلما رأى النبی حن وذرفت عیناہ، جب اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو وہ رونے لگ گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فسمع ظفرا فمسح ظفرا، آپ نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، فقال من رب هذا الجمل، کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الانصار، آپ کے اس کہنے پر کہ یہ اونٹ کس کا ہے، ایک نوجوان انصاری آیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ، اور تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا ان جانوروں میں، التی ملکک اللہ،
اللہ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے۔ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِئُهُ وَتُدِئْبُهُ، إِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ، اس اونٹ نے شکایت کی ہے، أَنَّكَ تُجِئُهُ وَتُدِئْبُهُ، یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو تکلیف دیتے ہو اور اس کو تھکاتے ہو۔ جو جانوروں کی شکایت، جو جانوروں کے ساتھ ظلم کو پسند نہیں کرتے، وہ اپنی امت کو قتل و غارت کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ اسلام تو سلامتی کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، فرعین حمرا، ہم نے ایک فاختہ جیسا جانور دیکھا، ومعها فرخان، اس کے دو بچے تھے اس کے ساتھ، فاخذنا فرخیها، ہم نے اس کے دو بچوں کو پکڑ لیا، فجاءت ترفرف بجناحیها، وہ پرندہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہوا آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موقف دیکھ لیا، فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا الیہا ولدها، کس نے اس پرندے کے بچوں کو پکڑا ہے اور اسے دکھ دیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے سے بھی ظلم کیا جائے۔ جو کسی پرندے سے بھی ظلم کو پسند نہ کرے، وہ اپنی امت کو دہشت گردی کا آرڈر کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا، میں تو لعان بنا کے نہیں بھیجا گیا کہ میں لوگوں کو لعن تان کروں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی نہیت عن قتل المصلین، میرے صحابہ مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابی کو حکم دیا، اذهب فإن في البيت ثلاثة منهم غلام، جاؤ اس گھر میں ایک غلام ہے، فخذه ولا تضربه، اس کو لے کے آؤ لیکن مارنا نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ انا قد نہینا عن ضرب اہل الصلاۃ، نماز پڑھنے والوں کو مارنے سے ہمیں ویسے ہی منع کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجیب الداعی، جو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا کرو، ولا ترد الہدیہ، کوئی ہدیہ دے تو ہدیہ واپس نہ کیا کرو، ولا تضرب المسلمین، اور مسلمانوں کو مارا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تو ایسے بندوں پہ رحم فرمائیں گے جو دنیا پہ رحم کرتا ہے، جو دنیا پہ زیادتی اور ظلم کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، وہ رحمت کیسے پائے گا؟ یہ تو رحمت سے محروم ہے۔ جو کسی کے ساتھ شفقت نہیں کر سکتا، ہمدردی نہیں کر سکتا، خیر خواہی نہیں کر سکتا، وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہدایت دے رہے، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخرہ فشکر اللہ له فغفر له وفی روایت اخری فادخل الجنہ، ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں اسے کانٹے نظر آئے، اور کانٹوں کا وزن کتنا ہوتا ہے، اس نے اٹھائے اور راستے کو صاف کر دیا۔ سبب کیا ہے؟ میرے کسی بھائی کو دکھ نہ پہنچے، کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، اس خیر خواہی اور ہمدردی کو اللہ نے اتنا قدر دی، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، ادخل الجنہ، اور اس خیر خواہی اور ہمدردی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جو خیر خواہی اور ہمدردی کے ان پہلوؤں کو معاشرے میں غالب کرنے کے لیے آئے، وہ قتل و غارت کا حکم کیسے دے سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی النار فجعلت اتأخر رحبة ان تغشانی، جہنم کو میرے سامنے پیش کیا گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا اس آگ سے بچنے کے لیے۔ ورأيت امرأة حميرية سوداء طويلة،
میں نے دیکھا ایک حمیر خاندان کی کالے رنگ کی لمبی عورت ہے، تعذب فی ہرۃ اللہ، اس کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے بلی کی وجہ سے۔ رابطت تھا، یہ اللہ کی مخلوق بلی اس نے باندھ دیا، فلم تطعمها، اس کو کھلایا بھی کچھ نہیں اور نہ ہی اسے کچھ پلایا ہے۔ ولم تدعها تأکل من خشاش الارض، اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ خود ہی تلاش کر کے کھا لے، اور بلی مر گئی، جس کے نتیجے میں جہنم میں عورت جلتی نظر آئی۔ امت کو سبق کیا دیا جا رہا ہے؟ کوئی بلی کے ساتھ بھی اگر ظلم کرتا ہے تو اس کی بھی یہ حالت ہونے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس طرح ایک انسان جا رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت، دیکھا اس نے کہ کتا اللہ کی مخلوق کاد ان یقتلہ العطش، پیاس کی وجہ سے اپنی زبان زمین پہ لگا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، قریب ہے کہ مر جائے، اس کتے کو پانی پلا دیا، اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا۔ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، کتے اور بلی کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انسانیت کو کاٹنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی سلامتی کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر سو خیر خواہی اور ہمدردی کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بڑے کا احترام اور چھوٹے پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کا نکھرا پیغام دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قتل و غارت اور دہشت گردی اس طرح کے رذیل پہلوؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن سب سے بڑے سلامتی کے چاہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔